पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भारत पर इल्जाम लगाया है कि भारतीय एजेंट्स पाकिस्तान की सॉइल पर पाकिस्तानियों को कत्ल कर रहे हैं। इस हवाले से फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने सारे सबूत दिए हैं और बताया कि किस तरह भारत इन कार्रवाइयों में मुलव्विस है और पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों की सरजमीन पर ही कत्ल कर रहा है। इस हवाले से 2 पाकिस्तानियों के कत्ल की तस्दीक की है पाकिस्तान ने, जिसमें एक का नाम है शाहिद लतीफ़ और मोहम्मद रियाज। ये कार्रवाइयाँ भारत ने 2023 में की हैं। एक कत्ल रावलाकोट में हुआ है और एक कत्ल सियालकोट में। कुछ इसी किस्म के इल्ज़ामात हमने देखे थे कुछ महीने पहले। यूएस और कनाडा ने भी भारत पर लगाए थे और कतर ने भी। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने कहा है कि भारत बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड और क्रिमिनल कैंपेन चला रहा था। पाकिस्तान के अंदर एक नेटवर्क था असैसिन्स का जिसको बेनकाब किया गया है और पाकिस्तान ने इसको दुनिया के सामने दिखा दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इसमें सोफिस्टिकेटेड इंटरनेशनल सेटअप मुलव्विस है जिसने ये सारी कार्रवाई की है। इंडियन एजेंट्स ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सेफ हेवंस का इस्तेमाल किया है इन कार्रवाइयों को करते हुए और फॉरेन लैंड को इस्तेमाल किया गया है। अब वो तीसरी कंट्री कौन सी है उसके बारे में अभी डिटेल्स नहीं आई और शायद ये वही कंट्री है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों का बड़ा पावा है। आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि उन्होंने इस हवाले से बंदों की हायरिंग की है, उनको फाइनेंस किया है और इन क्रिमिनल्स को पूरी तरह से सपोर्ट किया है इन कार्रवाइयों के लिए। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इन कार्रवाइयों के बाद, इन असैसिनेशन अटेम्प्ट्स के बाद भारत में कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने फ़ौरन इसको ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया कि देखो हमने पाकिस्तान में बंदे फड़का दिए हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिली हैं कि इसमें किस तरह एक भारतीय गैंग मुलव्विस था। सोशल मीडिया पर इन्होंने चेस्ट थंपिंग शुरू कर दी थी कि फलानी जगह पर फलाना पाकिस्तान का बंदा मारा गया है। 11 अक्टूबर 2023 को एक पाकिस्तानी शहरी शाहिद लतीफ़ को सियालकोट के अंदर निशाना बनाया गया जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहे थे। इंडियन एजेंट योगेश कुमार ने एक तीसरी कंट्री से बैठकर इस पूरी असैसिनेशन को प्लान किया था। योगेश कुमार ने मोहम्मद उमैर को हायर किया एक तीसरी कंट्री में एज अ असैसिन कि वो इस कार्रवाई को करे, जो कि उस थर्ड कंट्री में एक मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। और फिर कुछ लोकल लोगों को साथ मिलाया गया पैसे देकर कि आप इस कत्ल में हमारा साथ दें। अपनी पहली अटेम्प्ट्स के अंदर वो शाहिद लतीफ़ को मारने में जब नाकाम रहे तो उन्होंने मोहम्मद उमैर को उस तीसरी कंट्री से खुद भेजा कि जाकर खुद इस कार्रवाई को करो और शाहिद लतीफ़ को कत्ल करो। तो इस तरह मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद शाहिद लतीफ़ मस्जिद के बाहर सियालकोट के अंदर कत्ल हुए। इस हवाले से उमैर साहब ने तकरीबन 5 टारगेट किलर्स का एक नेटवर्क बनाया था जिन्होंने इस एक्शन को किया है, जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को किया है। मोहम्मद उमैर 12 अक्टूबर को पाकिस्तान से फरार होने की कोशिश कर रहा था जो एयरपोर्ट पर पकड़ा गया और पाकिस्तान का कहना है कि इन सारी कार्रवाइयों में जितने भी इनके फैसिलिटेटर्स और एक्टर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है पाकिस्तान के अंदर, जितना भी ये नेटवर्क था। और पाकिस्तान ने कहा कि जब हमने सारी इंफॉर्मेशन ट्रेस की, जब सारी ट्रांजैक्शंस के हम पीछे गए तो इसके ताने बाने योगेश कुमार से मिलते थे। और इसके अलावा रावलाकोट में मोहम्मद रियाज को फजर की नमाज के वक्त कत्ल किया गया और ये कार्रवाई भारत ने मोहम्मद अब्दुल्ला अली नामी एक शख्स के ज़रिए करवाई जिसको 15 सितंबर 2023 को पकड़ लिया। इस बंदे को कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पाकिस्तान के मुताबिक हमें यह पता लगा कि मोहम्मद अब्दुल्ला अली जिसने ये कार्रवाई की थी उसको भी योगेश कुमार और अशोक कुमार आनंद की मदद हासिल थी। यानी ये वही नेटवर्क था जो कि दूसरे लोगों को मरवाने की कोशिश कर रहा था। और इनके मुताबिक ये मोहम्मद अब्दुल्ला अली को टेलीग्राम के ज़रिए भारत ने रिक्रूट किया। इस तरह उन्होंने एक रिक्रूटमेंट की कैंपेन चलाई थी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर इन्होंने पैसे ऑफ़र किए थे लोकल लोगों को कि आप इन कार्रवाइयों में हमारी मदद करें और तीसरे कंट्री को इस्तेमाल किया था ताकि भारत का डायरेक्ट नाम ना आए। मोहम्मद अब्दुल्ला अली को भी पैसा, एम्यूनेशन और वेपन्स प्रोवाइड किए गए थे और ये दोनों केसेस अब कोर्ट में चल रहे हैं। इनके मुताबिक इनकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी और कुछ टेक्निकल एविडेंस इतना ज़्यादा था कि हम फ़ौरन इस नेटवर्क के पीछे तक पहुंच गए।
پاکستان کے مطابق ہمارے پاس ڈاکومنٹری، فائنینشیل اور فورینزکس ثبوت ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کارروائی بھارت نے کروائی ہے۔ اس میں 2 بھارتی ایجنٹس ملوث تھے جنہوں نے اس پوری کارروائی کو ماسٹر مائنڈ کیا ہے، جو کہ ان کارروائیوں کے ماسٹر مائنڈس تھے۔ اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے ان تیسری کنٹریز سے بھی رابطہ کیا ہے جہاں پر ان کو پلان کیا گیا ہے ان کارروائیوں کو۔ ان تھرڈ کنٹریز سے بھی پاکستان نے رابطہ کر لیا ہے کہ وہ مزید ڈیٹیلز پرووائڈ کرے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کو ان کارروائیوں کی وجہ سے عالمی عدالت میں گھسیٹنا چاہیے اور ان سے جواب طلب کرنا چاہیے کہ آخر ایسا یہ کیوں کر رہے ہیں۔ پاکستان نے یہاں پر US اور کینیڈا والے کیسز کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح وہاں پر بھی بھارت کے جو ایجنٹس تھے وہ خالستانیوں کو مارتے ہوئے پائے گئے، اور اس حوالے سے CIA نے بھی کینیڈین آفیشلز کو سارے ثبوت دیے کہ یہ دیکھیں جی یہ را کے آفیشلز کیا کر رہے ہیں، اور را کے وہاں پر آفیسز سارے بند ہوئے ہیں کینیڈا میں، امریکہ والی سائٹ پر۔ تو یہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کس طرح وہاں سے را کے جو اسٹیشن آفیسز ہیں ان کو بند کرا دیا امریکنز نے انہی کارروائیوں کی وجہ سے۔ اور نہ صرف کینیڈا، US، پاکستان بلکہ قطر میں بھی انہوں نے کچھ ایکٹیویٹیز کی تھیں۔ انڈین نیوی آفیشلز نے انہوں نے وہاں پر ایک پورا نیٹ ورک چلایا تھا جاسوسی کا۔ یہ ایک اسرائیلی فرم کے لیے جاسوسی کر رہے تھے جن کو قطر کی انٹیلیجنس نے پکڑ کر سزا سنائی تھی، اور بعد میں یہ خبریں آئی ہیں کہ مودی نے کچھ پرسنل انٹرفیرنس کی ہے اور اس سزا کو مطلب ان کو سزائے موت سے بچا لیا ہے، ان نیوی آفیشلز کو بھارتی جو پکڑے گئے تھے قطر میں۔ بھارت نے اس کا جواب دیا ہے۔ بھارت نے آبویسلی وہ شو یہ کراتے ہیں بھارتی آفیشلز کے وہ پاکستان کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کی رپورٹس ہم نے دیکھی ہیں، پاکستان نے ہم پر الزام لگایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول رہا ہے اور پاکستان اپنی خود ایسی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے اور یہ ہم پر فضول کا الزام لگا رہے ہیں۔ بیسیکلی انہوں نے اس کو ایک اینٹی انڈیا پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہے، اور اپنے کیے کے الزامات دوسروں پر لگانا پاکستان کی عادت بن چکا ہے، یہ بھارتی آفیشلز کا کہنا تھا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون تھے؟ اگر ان کی سوشل میڈیا کی پوسٹوں کو دیکھا جائے تو ان کے مطابق یہ ان کا تعلق جیش محمد یا کالعدم جماعت الدعوہ وغیرہ سے تھا جو کہ کشمیر میں چکر لگاتے تھے۔ تو بھارتی تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو وہاں پر مطلب اس طرح ایلیمینیٹ کروایا ہے، اور ڈیفینیٹلی اگر بھارت نے یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ہے تو پاکستان کو بنا کوئی ثبوت دیے خود ہی انہوں نے یہ ایکشنز کیے ہیں۔ تو یہ اب ہم کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے یہ اس طرح کے جو نیٹ ورکس ہیں، اوورسیز نیٹ ورکس، یہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ بھارتی را یہاں پر CIA بننے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ ایک بڑی ناکام کوشش نظر آ رہی ہے۔ یا تو ہونا کہ آپ کی ایکٹیویٹیز پکڑی نہ جائیں، بھارت ہر جگہ پر ایکسپوز ہو رہا ہے، چاہے وہ کینیڈا ہو چاہے وہ US ہو، ان کے اپنے دوست بھی ان کو نہیں بخش رہے اور وہ بھی ان کے خلاف ایویڈنس لا رہے ہیں۔ فائیو آئیز کن کی گٹھ جوڑ ہے؟ UK، US، کینیڈا اور آسٹریلیا وغیرہ کی۔ تو ان لوگوں نے ثبوت دے دیے بھارت کے خلاف، ان کے جو اسٹیشن آفیسز تھے را کے وہ بند کرا دیے ہیں نارتھ امریکہ میں اور کینیڈا میں۔ تو یہ کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جہاں پر یہ پکڑے جا رہے ہیں؟ پاکستان نے کلبھوشن کو پکڑا، وہ بھی CPAC کو سابوتاج کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اب پاکستان نے ان کے یہ کرندے پکڑے ہیں جنہوں نے ملٹیپل پاکستانیوں کو قتل کروانے کی کوشش کی ہے، اور پاکستان کے مطابق اس طرح کی اور بھی کئی اٹیمپٹس ہوئی ہیں اور 1-2 اور بھی شاید لوگ مارے گئے ہیں جن کا وقت آنے پر ثبوت دیا جائے گا۔ اور اب دیکھیں قطر میں بھی یہ پکڑے گئے، قطر کی انٹیلیجنس نے ان کو پکڑا کہ یہ اسرائیلیز کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو بھارت کو ویسے بڑا شوق ہے کوورٹ آپریشنز کا، اوورسیز جو ان کی کوورٹ آپریشنز ہوتے ہیں، لیکن اس کو کیری آؤٹ نہیں صحیح طرح کر پاتے۔ کیری آؤٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی ثبوت چھوڑے بغیر دشمن کو ایسے شاک کرتے ہو کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہاں پر تو سارے ٹریسز کھلے پڑے ہوتے ہیں، سارے ثبوت سامنے آ جاتے ہیں، تو یہ بری طرح سے پھر ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو پوری دنیا میں ہزیمت کا سامنا کرنا بھی پڑا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھ لیں، ان کے UK سے بھی بڑے اختلافات سامنے ہیں۔ UK نے ان کو کہا ہے کہ ہماری سرزمین پر ایسی کارروائیاں نہ کرنا۔ کینیڈا اور امریکہ ان کے را آفیشلز کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہیں وہ آپ نے پہلے ہی دیکھ لی ہے، یہ بھی دوست ہیں ان کے۔ تو یہ تو ان کے ویسٹرن دوستوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے ملک میں ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں چلے گی، یہ آپ کسی افریقہ جیسے ملک میں کر سکتے ہوگے، یہ ہمارے ملک میں نہیں چلے گا۔ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو بھی جواب دینا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا ہماری دوستی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر آپ اپنے دشمنوں کو پھڑکاتے پھرو۔
تو پاکستان کی بات کریں تو پاکستان تو ایک ٹریڈیشنل رائول ہے بھارت کا، تو پاکستان نے تو اپنا سارا جسے کہتے ہیں ساری تیاری شاید بھارت کے لیے کی ہوئی ہے، تو یہاں پر بھارت کی ایکٹیویٹیز بھی ایکسپوز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھارت کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس ڈگر پر چل پڑا ہے اس سرکار کے انڈر۔ کیا انہوں نے اپنی امیج اسی طرح کی ایک ہارڈ لائن کنٹری کے طور پہ بنانی ہے، اس طرح کی کنٹری جو باہر اپنے بندوں کو مرواتی ہے؟ یہ مطلب نارتھ کوریا ایسی حرکتیں کرتا ہے، یا پہلے کبھی سعودی عرب کا نام ایسا آتا ہوتا تھا، مطلب ان ملکوں میں جہاں پر ڈیموکریسی نہیں تھی، جہاں پہ اتھارٹیرین رجیمز تھے، جہاں پر ٹوٹیلیٹیرین، جہاں پر ڈکٹیٹرشپس تھیں، ڈکٹیٹرز ایسی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ بھارت اپنے آپ کو ایک طرف سیکولر اور ڈیموکریٹک کہتا ہے، دوسری طرف یہ حرکتیں بھی کرتا ہے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آنے والے دنوں میں آپ کے خیال میں را اپنی ان کارروائیوں سے باز آئے گی، یا اتنا زیادہ ایکسپوز ہونے کے بعد وہ اپنی اسٹریٹجی کو ریکنسیڈر کرے گی؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے ان کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔